نے 72 ایج کہنا میرا مقصد تھا نا. دس از ناٹ 72. شی ڈائیڈ ڈے, یا شی ڈائیڈ یسٹرڈے. ٹھیک ہے, تو 72 میں تو کل 1972 تو نہیں تھا. سن نہیں سن کی بات. ہاں تو ہمیں ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, دانت میں درد ہوتا ہے, بال سفید ہو گئے, یادداشت جاتی رہی. تو میری یادداشت تھوڑی کم ہے, تو مجھے یہ ایک پوم بڑی اچھی لگتی ہے. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, اگر میرا کانشیس یا اگر میرا ضمیر زخمی ہو گیا نا, کبھی یہ ریکور نہیں ہو سکے گا, کبھی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ہماری باڈی میں ہوتی ہیں جن میں ری جنریشن ہوتی ہے. ناخن گرتے ہیں, ناخن نئے آ جاتے ہیں, اسکن ہماری پرانی گرتی ہے, نئی اسکن نیچے آ جاتی ہے. لیور میں ری جنریشن ہے, بالکل ہے. ہمارے ہارٹ میں ری جنریشن, زیرو ری جنریشن ہے. اگر ہارٹ سیلز ایک بار ہارٹ کے مسلز ڈیمیج ہو جائیں, نیور ری جنریٹ, نیور. نہیں, بائی دا وے اب شروع ہو وہ ری جنریشن نہیں شروع ہوئی. میں معذرت کے ساتھ ہوں, آپ سائنس کے بہت بڑے اعلیٰ شاگرد ہیں, مگر انڈیوسڈ فارم میں اگر وہ انٹروڈیوس کیا ہے تو دیٹ از بائی دی کرامت آف ڈاکٹرس. اوکے, بٹ ہماری جو ہارٹ کے مسلس ہیں, ہماری نروز میں ری جنریشن ہے. ایون اف مائی میموری از گوئنگ ڈاؤن, اور اگر میں کوئز پروگرامز کو, کوئز یا پرابلم سولوشن میں اپنے آپ کو ریڈنگ میں زیادہ کروں تو دیٹ کین امپروو مائی ری جنریشن ان مائی نروز, بٹ ہارٹ میں نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر پیسے کی برا دل ٹوٹا ہے نا, اگر بعض جو دل ٹوٹتے ہیں وہ تو ریجنریٹ ہو جاتے ہیں. یہ سب ڈرامہ ہے ماجد جمال. ہارٹ از جسٹ این آرگن. ہارٹ از جسٹ این آرگن وچ پمپس بلڈ. اصل کھیل ماجد صاحب یہاں دماغ کا ہے. اکثر لوگ دس از دا پاور ہاؤس. اکثر لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ اس کو دیکھ کے میرا دل دھڑکا, گال لال ہو گئے, کان لال ہو گئے. اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوآرڈینیشن سسٹم, آپ کے ہارمونز, دل یہاں ہے, گردے یہاں ہیں. گردوں کے اوپر ایک اینڈوکرائن گلینڈ ہے جو ایسیٹلین پیدا کرتا ہے, اور وہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہارمون گوز ڈائریکٹلی انٹو دا بلڈ, اور وہ جب آتا ہے تو دل دھڑکن, یا کسی کو دیکھ کے تو کاروبار سارا کا سارا خون کا ہے. میں شاعروں کی ڈھونڈ رہا تھا, مگر میرے سامنے ایک بہت بڑے شاعر بیٹھے ہوئے, تو اب ایسا کریں کہ آپ دل کے, کرامت اللہ غوری صاحب بڑے غور سے سنیے آپ جی, کہ دل کے جتنے یہاں پر بھی شاعروں نے دل کا ذکر کیا ہے نا, اگر آپ اس کو ساروں کو نکال کے اب گردوں کا ذکر کر دیں وہاں پر تو کیسا رہے گا؟ گردے کا نہیں, گردے کے اوپر ایک گلینڈ ہے, ایڈرینل گلینڈ. جی غوری بھائی, یہ پوئٹری میں پورے نہ سائنس میں پورے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت دل کی بات ہو رہی تھی جی. دل ایسی چیز کو بدنام کر ڈالا زمانے نے, دل ایسی چیز کو بدنام, بہت مجبور ہو کے ہم نے آئین وفا بدلا. ہائے ہائے ہائے, بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا. یہ آئین وہ ہے جو حکومت پاکستان کا آئین ہے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کرامت اللہ غوری 30 سال تک ملکوں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے. سر آپ کی کتاب روزگار سفیر کو میں دیکھ رہی تھی, شروع کا حصہ تو آپ کی ہجرت ہندوستان سے, آپ کے اساتذہ کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کیا, اور میں اپنی بھی زندگی کو اگر یاد کروں کہ وہ استاد جس کی عزت کی تھی اس کے سبق میں ہم ماہر بھی بڑے تھے, مگر وہ استاد جن کی ہم عزت نہیں کرتے تھے ہم بھی صفر نکلے اس میں. آپ نے ایز گریڈز لیے ہیں, اور اس کے بعد یو ایس اے, ایک آپ کو سفیر سے ملاقات ہوتی ہے امریکن, تو یہ کیا تھا؟ پاکستان کی جتنی کریم ہے یا جتنے ایکسلنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, کیا دے لک ایٹ دا ڈیٹا اینڈ دے پک دیم اپ ٹو ٹرین دیم اکارڈنگ ٹو دیئر سسٹم, واٹ اٹ از؟ بات امریکنوں کی ہو رہی ہے نہیں, اس سے پہلے ایک بات جو آپ ابھی بات کر رہی تھی نا, جی, ہمیں اسکول میں سب سے پہلا جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا, when wealth is lost nothing is lost.
when health is When lost, health is lost, something is lost. When morals are lost, everything is. اچھا ہم نے اس کو پڑھا تھا when wealth is gone, nothing is gone. When health is gone, something is gone. And when character is gone, everything is gone. Exactly. Yes. Exactly. تو پاکستان میں بھی آج کل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ کسی سطح پر کسی شعبے میں زندگی کے کسی کارخانے میں کیریکٹر نظر نہیں آتا. سیڈ ہے سر, سیڈ ہے. نیلامی ہو رہی ہے اخلاق کی. مسند انصاف پر بیٹھنے والے لوگ جب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, کہا جاتا ہے کہ انصاف کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے لیکن انصاف اندھا نہیں ہوتا. انصاف اس وقت اندھا ہوتا ہے جب منصف قربین مادرزاد اندھے ہو جائیں. اور پاکستان میں فی زمانہ یہی ہو رہا ہے. اور اس کی بجائے اس کے کہ عدل کی حکومت قائم کی جائے, میرے مولا علی کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. مسلم لیگ نواز کے ایک لیڈر نے ایک انٹرویو دیا ہے جس کو مجھے سننے کا موقع بھی ملا. انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو چند لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نکلے تھے. عمران خان صاحب کے جب اریسٹ کے لیے کہ لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو لے کے بھی بنی گئے, اینڈ they didn't make it possible. مگر سر اگر ایک بندے نے قتل بھی کیا اور ایک بندے نے ٹیررسٹ بھی کیا تو قتل میں بیل بھی ہو سکتی ہے, عمر قید میں بھی چینج ہو سکتا ہے, مگر اگر کسی نے ٹیررسٹ کی اس پہ پروو ہو جائے تو اس کی سزائے موت ہے. تو یہ جو ابھی معاملہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ان پہ ٹیررسٹ کے چارجز لگے ہیں, کیا ان کو پروو کیا جائے گا یا واٹ ول ہیپن ناؤ؟ نہیں, پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کو ثابت کیا جائے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی. دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ میرے نزدیک دہشت گردی کے معنی بہت وسیع ہیں. 6 مہینے پہلے میں نے یا آپ نے یا ماجد جمال صاحب نے کبھی یہ سوچا تھا کہ پاکستان کا وہ نقشہ ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نیور. ایک حکومت چل رہی تھی, ملک میں صنعتی پیداوار بھی بڑھ رہی تھی, ملک کی برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا, ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے تھے کہ آپ اطمینان سے گزارا کر سکتے تھے, ملک میں شخصی آزادیاں بھی تھیں, بولنے کا حق بھی حاصل تھا, تحریر کا حق بھی حاصل تھا. اچانک کیا ہوا؟ تو اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک 22 کروڑ عوام کے ملک کو, ایک قوم کو مسائل میں مبتلا کر دیں, لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے, لوگوں کا جینا محال ہو جائے. اس سے بڑھ کر دہشت گردی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی نا. اور اب جو طاقت کا بے محابہ استعمال ہو رہا ہے, جو شہباز گل کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, ابھی تو وہ فاروقی صاحب بول کے جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت انہوں نے تو بلکہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ساری کوشش یہ ہے کہ ان افراد کو پکڑ کے اور ان پر مظالم ڈھا کے ان کو وہ بنایا جائے جس کے لیے انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹو میک اے ہاربل ایگزامپل, نشانہ عبرت. میری عادت ہے, میں 3-4 کلومیٹر روز پیدل چلتا ہوں, تو جب نکلتا ہوں تو کچھ نہ کچھ آمد ہو جاتی ہے. تو ابھی میں آنے سے پہلے جو تیز گامی کر رہا تھا, میں اس کو چہل قدمی نہیں تیز گامی کہتا. تو 4 مصرے ہیں کہ نشہ طاقت کا برا ہوتا ہے, نشہ طاقت کا برا ہوتا ہے, اس کا انجام بھی کیا ہوتا ہے, ذلت و خواری و رسوائی تمام, کیا بھلا اس کے سوا ہوتا ہے. لیکن ظلم کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں
کہ ظالم کی رسی وہ دراز ضرور کرتا ہے وہ اوپر والا، لیکن پھر اچانک کھینچ لیتا ہے، اور جب کھینچتا ہے تو ہر فرعون غرق دریا ہو جاتا ہے۔ ویری سیڈ سر، ویری سیڈ۔ یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ رات کو میں کالم لکھ رہا تھا اور اس کا عنوان میں نے یہی رکھا، آگ سے مت کھیلو جل جاؤ گے۔ صحیح، بہت خوبصورت اس کو فیض احمد فیض نے بھی، نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے۔ آپ اگر کیری آن نظر جھکا کے چلے جسم جاں چرا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بہت آج کے پاکستان میں سگ آزاد ہیں۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں۔ مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یہ صبح و شام گزرتے ہیں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں۔ آپ نے قرآن میں ذکر ہے فرعون کے ساتھ حامان کا بھی۔ جی سر۔ تو پاکستان میں بھی ایک حامان ہے۔ فرعون جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، ایک حامان ہے جو ابھی عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ پاکستان وزیر داخلہ، یہ پاکستان کے جو سیاسی بونے ہیں، سیاسی گماشتے جن کو میں کہتا ہوں، ان کی سوچ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کر کے آ جاؤ تو پھر بالکل ایسے ہو جاتے ہو جیسے ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آتے ہی اس شخص نے پھر وہی سیاہ کرتوت شروع کر دیے جن کے لیے وہ بدنام ہے، رسوائے زمانہ ہے۔ وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ججوں کو، وہ دھمکیاں دے رہا ہے منصفوں کو کہ تمہیں اس ملک میں رہنا ہے، تمہارے بچے بال بچے بھی یہی ہیں۔ یہ عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ عمران تو چلا جائے گا، اس کے بچے نہیں، یہاں نہیں رہتے، یہ بھی چلا جائے گا۔ وہ سر آڈیو کال آپ نے سنی ہے جس میں اس نے، اور یہ جناب طاہر القادری صاحب کے لاہور کا جو واقعہ تھا، اس میں بھی جن لوگوں کو مارا گیا تھا اس میں رانا نثار صاحب کا نام تھا، اور ابھی بھی جو ویڈیو کال لیک ہوئی ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے جلسے میں جو ان کے پاس کیمرے ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کرو اور 4-6 بندے مار دو۔ ڈیڈ یو ہیو اے چانس ٹو سی دیٹ؟ ایک ایسے کردار کے شخص کو جب آپ ملک کا وزیر داخلہ بنائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حامان کا کردار تو سب کو معلوم ہے، لیکن وہ جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے متعلق کیا؟ سر نومبر میں انشاءاللہ چینج آ جائے گا، لیکن اس وقت تک اٹ ول بی ٹو لیٹ، وہ پاکستان کا نقصان کر چکا ہوگا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ میر جعفر نے ایک بنگال کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس میر جعفر زمانہ نے جو 22 کروڑ عوام کے ملک پر قہر ڈھایا ہے، اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے ان کا تصور کر کے مجھے تو خوف آتا ہے۔ کل مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا، لوگ بہت سوال کرتے ہیں، بہت فون کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک غیر ملکی طاقت کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ ہماری ملک کی تاریخ، وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو ہمارے ملک کی تاریخ بھی بہت ہی سادہ ہے اور رنگین بھی ہے۔ رنگین کس سے ہے؟ بے گناہوں کے قتل کے خون کے دھبوں سے رنگین ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں آج سے نہیں، پچھلے 70 برس سے 74 برس سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ملک کا ایک ادارہ
جو چاہتا ہے وہ پاکستان کی پالیسی بن جاتا ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے پہلے خطاب میں جو انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوج کے افسران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے بہت وضاحت سے، بہت صراحت سے فرمایا تھا کہ تمہارا کام صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے۔ پالیسی بنانا سول بیوروکریسی کی اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، تمہارا فرض اس پالیسی کو عمل دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ قائد اعظم کے فرمان کو بھی اسی طرح بھلا دیا جس طرح سے مسلمانوں نے وہ جو خدا کے پیغام کو خدا نے بدل دیا۔ قرآن میں عبرت کا وہ داستان پیش کی ہے کہ ہم نے کس طرح سے فرعون کو دریا میں ڈبویا اور اس کو آنے والے زمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مسلمان بھول گئے۔ ہوا کیا؟ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ لوگ حال کو ماضی کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں۔ بات پیچھے جاتی ہے 1950۔ قائد ملت لیاقت علی خان سے امریکہ نے ہوائی اڈے مانگے تھے، قائد ملت نے انکار کر دیا، وہ شہید ہو گئے یا شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب طاقت ان کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے آج تک اس طاقت کو اپنی گرفت سے چھوڑا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے امریکہ کو بیس دے دی پشاور کے باہر بڑا بیر، جہاں سے 2 مئی 1960 کو امریکہ کا ایک U-2 اسپائی پلین اڑا تھا جسے سوویت یونین نے اپنے علاقے میں مار گرایا تھا۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ آج کل وہ میرا فارن سروس کا ساتھی ظفر ہلالی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بہت بولتا ہے۔ ظفر ہلالی کے والد بزرگوار آغا ہلالی ہمارے سفیر تھے ماسکو میں۔ ماجد صاحب جس دن جہاز روسیوں نے گرایا ہے اسی شام کو کریملن میں ایک بہت بڑا استقبالیہ ہو رہا تھا، اور اس وقت کے سوویت یونین کے رہنما خروشچوف نے ہمارے سفیر آغا ہلالی کو بھرے مجمع میں سب کے درمیان بہت اونچی آواز میں کہا کہ ایمبیسڈر، انفارم یور گورنمنٹ that we have drawn a red circle around the city of Peshawar. Wow. If another American spy plane takes off from your land, Peshawar will cease to exist on the map of the world. اچھا، یہ آغا ہلالی صاحب اس وقت رشیا میں تھے، روس میں ہمارے سفیر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صدر ضیاء الحق نے امریکہ کے لیے جب افغانستان میں روسی مداخلت ہوئی اور افغان جہاد شروع ہوا تو انہوں نے امریکہ کے لیے پورے ملک کو کھول دیا۔ مجاہدین کی تربیت پاکستان میں ہوتی تھی، مجاہدین کے کیمپ پاکستان میں بنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ضیاء الحق کو اس کا صلہ کیا ملا؟ موت۔ دنیا کو معلوم ہے کیا انجام ہوا۔ مشرف کا دور آیا، مشرف نے کیا کیا؟ ایک فون کال پر جنرل کولنز کی ایک فون کال پر کہا کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، جس قوم کی عسکری قیادت کا یہ معیار ہو کہ وہ ایک فون کال پر اپنے ملک کو غیروں کے حوالے کر دے، اپنے ملک کی سرزمین غیروں کو سونپ دے، تو آج جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس پر حیرت نہیں ہے۔
آپ صحیح کہتے ہیں، مگر کرامت بھائی میرا سر آپ کا تجربہ بہت، میں تو سیکھنے کے لیے آپ سے یہاں موجود ہوں. میں صرف اتنا کہتی ہوں، مجھے سب سے بڑا غم یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے نا، دیٹ از ویری بیڈ. بیڈ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا بھی ہے، پاکستان کے حق میں ہے. لوگوں میں شعور بیدار ہو لوگوں گیا. میں شعور بیدار ہوا ہے پہلی بار لوگوں کو، اور لوگوں میں بھی اس طبقے کو جو پڑھا لکھا متوسط طبقہ ہے، جس کے متعلق جو بدنام تھا اس کے لیے کہ وہ ملک کی سیاست کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہے، وہ طبقہ بیدار ہو گیا ہے. اس میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسے اگر اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اسے اگر موجودہ پاکستان جو قائد کا پاکستان نہیں ہے بلکہ وہ آدھا پاکستان ہے جو پاکستانیوں کے حصے میں آیا ہے، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ملک کی باغ ڈور ان ہاتھوں میں ہونی چاہیے جن کو وطن عزیز سے محبت ہے، جن میں حریت کا جذبہ ہے، جن میں حب الوطنی ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہماری آزادی کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ابھی مجھے میسج ملا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے انہوں نے پہلے ARY کو بند کیا، پول کو بند کیا، جمیل فاروقی کو بھی اریسٹ کر لیا. انہوں نے تو خود کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی تشدد کیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے YouTube کو بند کر دیا. ابھی خبر ملی ہے کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو بلاک کر دیا گیا. یہ سب عمران کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا، پورے ملک میں انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے. اور اب کیا ہوگا اگر عمران خان کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے، اور اگر یہ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور ان پہ ٹیررسٹ کی دفعہ، دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی ہے، تو دے ول کل ہم. منصوبہ یہی ہے. ڈو یو تھنک کہ پورا ہو جائے گا؟ یہ نہیں، پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے مالک الملک تو وہ ہے. ہاں، زندگی موت تو خدا سب سے بڑا کارساز تو وہ ہے. وہ تو کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ مکر کرتے رہتے ہیں، یہ منصوبے بناتے رہتے ہیں، لیکن اللہ خیر الماکرین کہ سب سے بڑا منصوبہ ساز تو وہ ہے. تو وہ جب چاہے ان شیطانوں کی کشتی کو غرق کر دے گا، جس طرح سے اس نے فرعون کو نیل میں غرق کیا تھا. کہتے ہیں کہ فائبر آپٹک کیبل کٹنے کے باعث متعدد شہروں میں انٹرنیٹ بند ہو گیا. تو آپ نے کہا یہ اندھیا ہے. بالکل تیاریاں ہو رہی ہیں، مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں. اصل میں امریکن منصوبہ یہ ہے کہ آرمی آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ نومبر میں بھی وہی کیا جائے جو سری لنکا میں پہلے نہیں، مصر میں ایگزیکٹلی مصر میں بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عرب اسپرنگ جب شروع ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں مورسی پہلا شخص تھا، مصر کا پہلا صدر تھا جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا. لیکن کیا ہوا؟ 1 سال میں مورسی کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک پر ایک اور عسکری ڈکٹیٹر بٹھا دیا گیا، جنرل سیسی، عبدالفتاح سیسی. اور وہ بالکل اس ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے. یہی نقشہ وہ پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہے. وہاں پہ بھی انٹرنیٹ کو جیم کیا گیا تھا، ایجپٹ میں بھی انٹرنیٹ کو جیم کیا گیا تھا. لوگ اکٹھے ہو کے باہر نکلے تھے. یہ تو کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ریسنٹلی 2012 کی بات ہے. جی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. بڑی دنیا اکٹھی ہوئی تھی. تو اٹس گوئنگ ٹو بی سیم. بالکل وہی نقشہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کو وہ آزادی اب تک حاصل رہی تھی جس آزادی کو یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریر اور تقریر کی آزادی. میں پاکستان ہر سال 2 سال کے بعد جاتا ہوں، تو میں ہر بار مجھے لیکچر دینے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز بلایا جاتا ہے، کیونکہ میں وہاں کام کر چکا ہوں، ان کے لیے میں لکھتا رہا ہوں. تو میں ہر بار اپنے سامعین کو یاد دلایا کرتا تھا کہ دیکھو، ہم میں بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ایک جو نعمت ہمیں حاصل ہے
وہ دنیا کے کسی اور مسلمان ملک کو حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے تحریر اور تقریر کی آزادی۔ اسی لیے تو ان کو ڈر کیا ہے؟ یہ جو ظالم اب پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں، ان کو سب سے بڑا خوف اسی تحریر اور تقریر کی آزادی سے ہے۔ مگر سر یہ بھی کیا، یہ سعد رفیق نے آج تک کبھی یہ بات نہیں کی تھی، جو شہباز گل کے اوپر ظلم ہوا ہے، فرسٹ ٹائم 2 لوگ بولے ہیں اس کے اگینسٹ، جس میں ایک سعد رفیق نے کہا ہے کہ آج ان کے ساتھ ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا، کل ہمارے ساتھ تھا، آج ان کے ساتھ ہے، کل پھر ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا۔ اور ایک نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے، تو مطلب کس سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی لمبا عرصہ تو نہیں رہیں گے، نومبر میں جب چینج آئے گا تو وہ تو اپنی پاپولیرٹی ویسے ہی لوز کر گئے ہیں۔ ان کو تو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ دیر کون؟ اس لیے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ مریم نواز بالکل نہیں بول رہی؟ ان کی تو بالکل آج کل خاموش۔ وہ تو دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے نا، دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے، شہباز اور نواز میں اختلاف ہے۔ شہباز یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کی قیادت کریں، نواز یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی مسلم لیگ کی قیادت کرے، تو یہ تو آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ ویری سیڈ سر، ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ بہرحال یہ تو پاکستان کا مستقبل جو اب آپ کو انشاءاللہ نومبر میں there will be good news coming in۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ آ جاؤ، کھل کے سامنے آ کے کھیل لو، تو مطلب کم سے کم جھوٹوں کو تو ہمارے سر پہ نہ بٹھاؤ گا۔ لیکن عارفہ، اس کی کیا ضمانت ہے کہ باجوہ کے بعد جو آئے گا وہ باجوہ جیسا نہیں ہوگا؟ نہیں، باجوہ صاحب خود ہی رہیں گے۔ اگر مارشل لا آ جاتا ہے تو پھر تو باجوہ صاحب خود رہیں گے۔ وہ تو امریکن منصوبہ تو یہی ہے، باجوہ صاحب ہی رہیں گے، اسی لیے ان کو اب بلایا جا رہا ہے۔ یا ہی از کمنگ ان فرسٹ ویک آف سپٹمبر۔ وہ جو منصوبے پر فنشنگ ٹچز اپلائی کرنے کے لیے ان کو یہاں بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اب تک یہ اب کھچڑی پک گئی ہے، اب تمہیں صرف اس میں بگھار دینا ہے۔ بگھار دینے کے لیے پھر جو آخری جو بھی ان کو نصیحت کی جائے گی وہ نصیحت۔ اچھا، اس پورے کے پورے دورانیے میں جب یہ ساری پی ڈی ایم بنی تھی تو زرداری صاحب کو کیا ہوا کہ وہ آل آف سڈن دبئی چلے گئے؟ انہوں نے کہا تھا میرے گرینڈ ڈاٹر کا، جو ان کی بیٹی بختابر کا بچے کی سالگرہ کے لیے وہ گئے ہیں، بٹ ہی نیور کیم بیک۔ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب سائڈ پہ کیوں ہوئے ہیں؟ زرداری کی پہلی محبت تو پیسہ ہے، تو وہ دبئی گیا تھا، اپنا پیسہ لے کے بھاگا تھا۔ وہ جو سوٹ کیسز بھر کے لے جائے گئے تھے ایک چارٹر جہاز میں، وہ سارا زرداری کا پیسہ تھا۔ زرداری کی دوسری محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے پاکستان کا۔ یہ جو بلاول کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے، وہ صرف اس لیے، اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ بلاول کو دنیا سے روشناس کروا دیا جائے، بلاول کا تعارف ہو جائے دنیا کے ان تمام ممالک۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہم سن رہے تھے کہ زرداری صاحب بہت بیمار ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو واز دیٹ فیک؟ انہوں نے علاج پاکستان کراچی میں ہی کروا رہے تھے۔ ہاں، وہ تو علاج کروا رہے تھے، اب پتہ نہیں بیماری کیا تھی اور علاج کیا ہو رہا تھا۔ بیمار تو نواز شریف بھی ہیں اور 3 سال سے انگلستان میں بیٹھے ہوئے، لیکن علاج تو ہوتا آج تک نظر نہیں آیا۔ سر، آپ امبیسڈر رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے امبیسڈرز اپنے جونیئر سے بھی رابطے ہوں گے، کیا کوئی اس گورنمنٹ سے یہ سوال کرتا ہے یا اس ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کرپٹ تھے اور وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کی ضمانت دی تھی اسٹامپ پیپر کے اوپر، وہ بھائی واپس بھی نہیں آیا اور وہ اس بیل میں ناکام ہوا، وہ کیسے پرائم منسٹر بن گیا؟ نمبر 1۔
اور نمبر 2 جو الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیے یہ الفاظ جناب فضل الرحمان صاحب نے بہت بار استعمال کیے ان بلیک اینڈ وائٹ، بے شمار مریم نواز صاحبہ نے استعمال کیے، خواجہ آصف نے بھی استعمال کیے، زرداری نے بھی استعمال زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے بہت بار استعمال کیے. تو کوئی آپ کے جو جونیئرز ہیں کوئی سوال کرتا ہے اداروں سے؟ نہیں، جو ان سروس ہیں وہ ان کی تو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تو اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے، تو ہم تمام کمپرومائز کے لیے تیار رہتے ہیں. تو یہ تو ہماری بیوروکریسی کی لعنت ہے. حالانکہ میں پھر قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے پہلے خطاب میں جو سول سرونٹ سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا، بہت وضاحت سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی حکم دیا جائے تو تم پر لازم نہیں ہے کہ اس کی پابندی کرو. بہت ساری مثالیں گزری. راشد منہاس نے اپنی جان دے دی تھی، اپنے آفیسر کا کہا نہیں مانا تھا. جہاں پہ آپ یہ تو کہیں بھی جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو اٹس اے کنڈیشن، ون آف دا کنڈیشن. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، مگر اگر وہ بھی آپ کو اللہ کے اگینسٹ پہ کام دے تو یو آر سپوز ٹو ڈس اوبے دیم. بالکل بالکل بالکل. اگر وہ خلاف شریعت کوئی حکم دے رہے ہیں ماں باپ تو اولاد پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو مانے. جی جی. راشد منہاس کی مثال آپ نے دی، بہت اچھی مثال ہے کہ راشد منہاس نے اپنے سینئر افسر کا حکم نہیں مانا، اپنی جان دے دی. رحمان بنگالی تھے اور اس جان کا صلہ یہ ملا کہ ان کو نشان حیدر دیا گیا. لیکن یہاں تو ابھی حالیہ جو مثال ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ایک سپہ سالار نے اپنے وزیر اعظم کا حکم نہیں مانا. وزیر اعظم نے تو ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہا کہ ہم رشیا کے ساتھ جائیں گے، ہم روس کے ساتھ جائیں گے، ہم امریکہ کو بیسز نہیں دیں گے. اس کے 3 یا 4 روز کے بعد اسلام آباد میں جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں باجوہ صاحب نے کھڑے ہو کے بڑے زوروں سے کہا کہ ہم روسی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، بہت ایسے. تو یہ اگر وزیر اعظم کے حکم عدولی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں سر آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں، اور جو میرا سوال ہے، میرے لیے تمام پارٹیز معتبر ہیں، پاکستان معتبر ہے، آرمی معتبر ہے. ابھی پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں ایک تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ایک آرمی، 2 ادارے ہیں جو مدد کر رہے ہیں ان غریبوں کی جن کے گھر پیسہ سب کچھ لٹ گیا. میں یہاں پہ جو سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر عمران خان کی ظاہر پاپولیرٹی بہت ہے، عمران خان کو بھی چاہیے کہ آرمی سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں، کچھ سناؤ ایک ٹیبل پہ. یہ جو انتشار ہے نا یہ ملک کے کام نہیں آئے گا. ایک جگہ بیٹھ کے پرابلم سلوشن ہونا چاہیے. دیر آر فیو ریزرویشنز جو آرمی کی ریزرویشنز ہوں ان کو بھی پورا کیا جانا چاہیے اور آرمی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. مگر جو دفاع کا سیکٹر ہے اگر وہ آرمی نہیں چھوڑنا چاہتی تو لیٹ دیم ٹیک کیئر آف اٹ. لیکن دفاع کی تخصیص ہونی چاہیے. اچھا، دفاع کا مفہوم کیا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے جس میں پوری صفائی سے یہ لکھ دیا جائے، یہ تحریر کر دیا جائے کہ فوج کو ریاست کے سیاسی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو انتشار ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی جڑوں میں فوج کی سیاسی عمل میں مداخلت کا عنصر ہے. فوج نے ہر حکومت کے معاملات میں مداخلت کی ہے. فوج نے اپنے آپ کو خود ساختہ ریفری بنایا ہے بقول عمران کے 3rd امپائر، جبکہ آئین فوج کو اس طرح کا کوئی حق نہیں دیتا.
مگر عوام میں سے بہت سے لوگ یہ بھی تو چاہتے تھے نا کہ جب اتنی ظلم کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ اب فوج کو چاہیے ٹیک اوور کر لے، یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کئی لوگ. رانا ثناء اللہ کس کے ایما پہ یہ ظلم کر رہا ہے؟ صحیح. رانا ثناء Valid اللہ answer. کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکے جس طرح کے باتیں پنجابی فلموں کا ہی ویلن کیا کرتا تھا؟ سیڈ. تو وہ جو کہاوت ہے کہ چور کو نہ پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو. چور کی ماں کا تو نام لوگ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. خوف کی حالت یہ ہے. مجھے رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ پوری قوم کو اعصابی طور پر اس طرح سے خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ لوگ باجوہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. بہت خوب. ویری سیڈ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. تھوڑا سا اس ڈپریشن سے نکال لینا، آپ کوئی اچھی سی بات بھی کر دیں، کوئی اچھی سی پوم سنائیں. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، نہ کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم کو بچا کے چلے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. پلیز. پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا جی، تو اقتدار سنبھالنے کے 10ویں دن وہ انقرہ تشریف لے آئے تھے. اچھا، آپ وہاں تھے؟ میں وہاں سفیر تھا. تو انہوں نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر صحافیوں سے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے لیے تو مصطفیٰ کمال اتا ترک رول ماڈل ہیں. میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب، آپ نے جو یہ بات کہی ہے تو اس پر پاکستان میں آپ پر بہت لے دے ہوگی، اس لیے کہ پاکستان میں جانتا ہوں کہ ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے کچھ سیاسی زعما ہیں جن کے نزدیک اس نے غلط کیا تھا. کمال اتا ترک ویلن ہے، ہیرو نہیں ہے. لیکن خیر آپ نے اسے اپنا رول ماڈل بنایا ہے. تو میں نے کمال اتا ترک کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے. تو میں اس کے کردار کی ایک بات سے بہت متاثر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا اٹل ہو جاتا تھا، اس پہ ڈٹ جاتا تھا، اس میں وہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. تو آپ کو قدرت نے اب یہ موقع دیا ہے کہ آپ پاکستان کے سیاسی جغرافیے کو ٹھیک کر سکیں. تو آپ بھی، اگر آپ نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے تو آپ بھی وہی کیجئے جو اس نے کیا تھا. انہوں نے کہا آپ نے بات تو بہت اچھی کہی ہے، لیکن میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا. تو میں نے دل میں یقین کر لیا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوستوں سے مشورے کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کی نیت نہیں ہے. لیکن ایک اور بات، اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارا اور ترکی کا فوجی تعلق بہت گہرا ہے، بہت پرانا ہے، بہت قریب ہے ہم ایک دوسرے کے. میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، ہم ان کے لیے رول ماڈل ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا جنرل صاحب ایک بڑا فرق ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کو ترکی کے کسی شہر میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ملے گی. آپ نے کہہ دیا؟ میں نے بالکل کہا. میں نے کہا آپ کو کسی شہر میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ملے گی. میں تو یہ جانتا ہوں کہ ترکی کی افواج کا ایک سپہ سالار ریٹائر ہوا تھا. ریٹائر ہونے کے چند ہفتے بعد جمال صاحب اس نے مجھے مدعو کیا اپنے گھر پر کھانے پر. بی بی سننے والی بات ہے. میں سر آپ کی بات سن رہی ہوں. وہ 3 کمروں کے فلیٹ میں رہ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہی میری جائیداد ہے جو میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے دوران بنائی ہے، یہی میرا کل اثاثہ ہے. بہت شکریہ. تو ہماری فوج کے تو ماشاءاللہ کیا جواب دیا؟ جو مشاغل نہیں، کوئی جواب نہیں تھا. سر آپ نے مصطفیٰ اتا ترک کے بارے میں ذکر کیا، ظاہر ہے آپ نے ایک ان کی اسٹرینتھ کے بارے میں بات کی.
آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جتنے ممالک تھے اور جب برطانیہ نے کیا وہ تمام ممالک برطانیہ کی کالونی بنے تھے. یس انہوں نے ریلیجن کو ہٹا دیا تھا, سختی کا مظاہرہ کیا تھا, مگر انہوں نے ترکی کو برطانیہ کی کالونی نہیں بننے دیا تھا. یہ ترکی کو ان کا بہت بڑا احسان ہے. ترک نے کیوں اسے اپنا باپ کہتے ہیں, بہت بڑا ترکی پہ احسان تھا کہ اس نے کالونی نہیں بننے دیا تھا. نہیں, منصوبہ تو یہ تھا کہ ترکی کا نام و نشان مٹا دیا جائے. ایگزیکٹلی منصوبہ تو یہ تھا کہ اسے یونان میں ضم کر دیا جائے. اس وقت کی مجبوری تھی کہ وہ جو آٹمنز اور اسلام کی چیز کو سائڈ کر کے ملاؤں کو انہوں نے مروایا, سب کچھ کیا, مگر انہوں نے ترکی کو دے دیا عمر بھر کے لیے. ترکی کو کالونی قوم کی تقدیر بدل دی, اس میں کوئی شک نہیں. اینڈ ہی از اے ہیرو, میری نظر میں وہ ہیرو ہے کہ اس نے اسٹریٹجی پہ کام کیا. پاکستانیوں کے لیے بھی عارفہ یہ موقع ہے, ان کو برسوں بعد ایک ایماندار دیانتدار قائد ملا ہے عمران خان کی صورت میں. یہ موقع ہے, اور یہ سب سے بڑھ کر یہ عمران کا امتحان تو کم ہے, عمران سے زیادہ یہ پاکستانی قوم کا امتحان ہے کہ وہ اس آزمائش میں پوری اترتی ہے یا نہیں, وہ اس کشمکش میں ثابت قدم رہتی ہے یا نہیں, وہ عمران کا آخر تک ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں. قربانیاں دینی پڑیں گی. قربانی دیے بغیر کوئی قوم سرخرو نہیں ہوتی. بہت شکریہ. قوم انگور کی بیل کی طرح سے ہوتی ہے جس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. بہت خوب. آپ نے سوال کیا کہ کون ہے میرے ساتھ. کرامت اللہ غوری صاحب 30 دہائیوں تک ایز این امبیسڈر آپ نے رول پلے کیا پاکستان میں, اور اگر آپ ان کی ہسٹری جا کے دیکھیں, مجھے جن لوگوں نے فیڈ بیک دیا کویت میں جب یہ امبیسڈر تھے, کہتے دس از دی امبیسڈر جو کھڑکی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے خود مسائل سنا بھی کرتے تھے, اور انہوں نے کلوزلی جتنے ہمارے لیڈرز تھے ان کی ان کی وزٹس تھیں ان کو ارینج کیا, ان کی ملاقاتیں کروائیں. تو ہی از این امبیسڈر, ہی از ناٹ XYZ لائک میرے جیسا اور آپ کے جیسا نہیں ہے. ہی از اے ویری لرنڈ مین, اور جب انہوں نے پڑھا بھی تھا تو اپنی ڈسٹنکشنز کے ساتھ کی تھی. ہی واز سچ ٹیلنٹڈ پرسن کہ USAID کے ایک جو امبیسڈر تھے انہوں نے ان کو پک کیا تھا فار دی بیکاز ہی ہیڈ A's in every subject. بہت شکریہ. آپ نے وہ کہا نا کہ آپ نے جب شرف صاحب کو کہا کہ یہاں ترکی میں کسی شہر میں بھی آرمی کی کالونیز نہیں ہیں, تو وہ کسی نے بڑا پیارا ایک جوک لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی جب وہ ایک شعر لکھا تھا, مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے, تو ڈھا DHA ہے نا, مسجد DHA دے مندر DHA دے, ڈھا دے جو بھی ٹہندا ایک بندے آندا دل نہ ٹاویں رب دناں چ رہندا. پاکستان میں نے آج تک صرف روئی کہ پاکستان میں جاگیردار جنہوں نے اپنی مزاروں کو پڑھنے نہ دیا, وہاں تعلیم سے دور رکھتے ہوئے تاکہ یہ ہمارے برابر نہ کھڑے ہو جائیں. اٹس اے اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان. کیا انڈیا میں دلتوں کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے جاگیرداروں نے اور ذمہ داروں نے. اور آج جب میں ذکر کرتی ہوں تو جتنے وڈیرے آپ کے پولیٹیشنز بھی ہیں وہ عوام میں شعور بیدار ہونے دینا ہی نہیں چاہتے. بالکل نہیں چاہتے. کوئک اپنا کنکلوڈ کریں, آپ کیا کہیں گے تاکہ پھر ہم ٹاپ آف دا آور کی طرف چلے جائیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ میں نے کل ایک غزل کہی تھی, ارشاد سر. وہ جو تیز گامی کے دوران کلام ہو جاتا ہے نازل, وہ ہو گئی تھی. جی. تو وہ غزل میں اپنے سامعین کے اور جی سر نظر کرنا چاہتا ہوں. غزل بھی ہے, سوال بھی ہے اس میں. جی سر ارشاد. تو جواب مجھے اب تک نہیں ملا ہے. کس نے ڈھایا ہے قوم پر یہ عذاب, کس نے ڈھایا ہے قوم پر یہ عذاب, ہے کوئی اس کا دے سکے جو جواب. ہے عذاب اصل ذہن کا افلاس,
ہے عذاب اصل ذہن کا افلاس، اس سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی عذاب. عذاب میں سے ہی گزر رہے ہیں سر. ذہن کی مفلسی بہت سب سے بڑی مفلسی ہے عذاب اصل ذہن کا افلاس، اس سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی عذاب. اور مسند اقتدار پر قابض، ماجد صاحب سنیے کہ مسند اقتدار پر قابض، جہل کے مارے کم نظر ارباب. مسند اقتدار پر قابض، جہل کے مارے کم نظر ارباب. اور زوم دانشوری ہے جوہلا کو، زوم دانشوری ہے جوہلا کو دیدہ ور کیسے ہو گئے نایاب. بہت دیدہ ور کیسے ہو گئے نایاب. اور شعر سنیے کہ تارو پود اب بکھرنے والا ہے. تارو پود اب بکھرنے والا ہے، ہر طرف اس کے عام ہے اسباب. ہر طرف اس کے عام ہے اسباب. اور کیوں نہ خلقت وہاں پہ ویراں ہو، کیوں نہ خلقت وہاں پہ ویراں ہو. رہزن اوڑے ہوں رہبروں کے نقاب، رہزن اوڑے ہوں رہبروں کے نقاب. اور ہر ستمگر کو اذن شاہانہ، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو یہ بلینک چیک کس نے دیا ہے. ہر ستمگر کو اذن شاہانہ، عدل ان کا ہوا بہت کمیاب. عدل ان کا ہوا بہت کمیاب. اور جہل کے ہیں قدم قدم جوہر، جہل کے ہیں قدم قدم جوہر. اور دریا خرد کے ہیں پایاب، اور دریا خرد کے ہیں پایاب. اور مکتب سن لیجئے کہ کیا کرامت اثر دکھائے وہاں، کیا کرامت اثر دکھائے وہاں. ہو جہاں پر خرد کا خانہ خراب، ہو جہاں پر خرد کا خانہ خراب. عقل ساری کوچ کر گئی. جناب کرامت اللہ غوری صاحب 30 ایئرس تک آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ رہے، بہترین اپنا سسٹم میں پڑھتے ہوئے پھر آتے ہیں، ایمبیسڈر رہتے ہیں. آپ نے بہت ساری بکس لکھی ہیں. ان کی کتاب روزگار سفیر سے بلکہ آج ایک جگہ پہ میں سوال کرنا چاہتی تھی، وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا. تھوڑا سا پروگرام کمیٹیڈ بھی ہے. کرامت اللہ غوری صاحب تشریف لاتے ہیں ایوری منڈے کو. سر آپ کا بہت شکریہ. وی آر ویری پولرائزڈ، ایگری ٹو ڈس ایگری کرنا، مگر انفارچونیٹلی ہم سب میں پیشنس کا فقدان اتنا ہے کہ جہاں ہمیں پارٹیز کا اختلاف ہے، ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے رشتوں کو بھی منقطع کرنے پہ تیار ہیں. اینڈ دیٹ از ویری سیڈ سینیریو. سر بہت شکریہ آپ کا. جناب اگلے منڈے کو پھر کرامت اللہ غوری سے ملاقات کروائیں گے. ٹاپ آف ٹاور ول کم بیک.